बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद कहेंगे और अस्सलामु अलैकुम कहेंगे। बड़े दुख और तकलीफ़ का लम्हा इस वक्त मुल्क भर में कि जहाँ पर सियासत के हवाले से बात होती है, सियासत को फ़रोग देने के हवाले से बात होती है, मलका कौसार मरी की बात होती है कि वहाँ पर बड़ी तादाद में सियाह जाते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ। ऐसा क्या गुजरा कि मरी आफत सदा करार दे दिया गया? गलती इसमें किसकी है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई हुकूमत इसमें कसूरवार है या फिर आवाम का भी कोई इसमें अमल दखल है? ये मुकम्मल तस्वीर आप लोगों के सामने हम रखेंगे। मगर इसके साथ साथ शहर कराची के मसाइल, जो कभी रोशनियों का शहर था, जिसकी रोशनियाँ बहाल करने की कोशिश भी की जाती रही और बड़ी हद तक इसमें कामयाबी हुई, मगर अब की बार भी कराची के मसाइल में वही हैं। क्या उन्हीं मसाइल का शिकार है? इसका हल क्या है? कौन हल करेगा इसका? इसके ऊपर भी बात होगी। और इसके साथ साथ काज़ाकिस्तान में सियासी इंतशार की खबरें हैं, फसादात बेपनाह है, सिलसिला जारी है, आग लगाई जा रही है। इस आग को कैसे ख़त्म किया जाएगा और इन फसादात का नताइज क्या बरामद हो सकते हैं, इसको किस तरह से कंट्रोल आया जाएगा, ये भी कोशिश करेंगे आपके सामने रखें। हारून साहब, सबसे पहले तो दिल यकीन तकलीफ़ का आलम है, पूरी कौम इस वक्त दुआ तो कर रही है मगर काम दुआओं से तो नहीं चलेगा। मरी की आफत का ज़िम्मेदार कौन है? पहला तो सवाल ये। देखिए, मरी की आफत का ज़िम्मेदार तो अगर बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो ज़िली इंतज़ामिया की है, असल में सारा निज़ाम बिगड़ा हुआ है। इमरान खान साहब का ये जो आइडिया था, पहले मैं उनका ट्वीट आपको पढ़ के सुनाऊं? जी जी प्लीज़। जी। मरी के रास्ते में सियाहों की अलमनाक अम्बात पर नहायत मुस्तरब दिल गिरफ्ता हूँ। ज़िली इंतज़ामिया खातर खा तैयार न थी कि गैर मामूली बर्फ़बारी और मौसमी हालात को मलहूज़ खातर रखे बगैर लोगों की बड़ी तादाद में आमद ने आलिया में तहकीकात और ऐसे सानियात की रोकथाम के लिए कड़े कवायद लागू करने के अहकामात सादर कर चुका हूँ। 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद अहकामात सादर किए। उनका मंसूबा ये था कि वो आईजी के ज़रिए, चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए, आईजी के ज़रिए हुकूमत चलाएंगे जैसे वो पख्तूनख्वा में चलाते थे, इसलिए कि वो परवेज़ खटक से नामुतमईन थे। उन्होंने किसी दाना आदमी से मशवरा किया होता तो उन्हें बताया जाता कि मशीन में सारे पुर्जे ठीक होने चाहिए और चीफ मिनिस्टर सबसे अहम पुर्जा है। एक तरफ उन्होंने ये सोचा कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी के ज़रिए सिस्टम चलाऊंगा, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर के कहने पर 4-5 दफ़ा आईजी और चीफ सेक्रेटरी बदल दिए। बिल्कुल कन्फ्यूजन का शिकार है। मैं सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। उनका जो प्लान था वो ये था, उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आईजी और चीफ सेक्रेटरी। बात यह है, चीफ मिनिस्टर का हाल तो यह है जो ज़्यादा से ज़्यादा एक स्कूल टीचर जितनी अहलियत रखता है किसी के गांव में। चीफ मिनिस्टर का हाल तो यह है कि आज के दिन भी वो 2.5 घंटे एक ऐसी मीटिंग में बैठा रहा जिसमें ये बात ज़ेर बहस ही नहीं आई, और जिस मीटिंग में वो गया, जहाँ इस पर गुफ्तगू हुई, वो थोड़ी देर के बाद उठ के चला गया। वो फोकस कर ही नहीं सकता, उसकी ये सलाहियत ही नहीं है। शहबाज शरीफ के ज़माने में बर्फ़बारी से पहले मीटिंग होती थी, हालांकि ऐसी बर्फ़बारी तो नहीं होती थी, ये तो इत्तफ़ाक़न बहुत गैर मामूली वाक़या हो गया ना। एक मीटिंग होती थी, उसमें उसूल तय कर लिए जाते। शहबाज शरीफ क्या है? शहबाज शरीफ नॉट ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, सेंट्रलाइज किया हुआ था चीज़ों को, करप्ट भी अल्लाह का फजल करम से बेपनाह है। परवेज़ इलाही ने भी नुक्तेचीनी की है, इससे नज़रअंदाज़ है। मेरी उनसे बात तो नहीं हो सकी, मैं चेक भी नहीं कर सका, उनके दौर में भी कोई मीटिंग होती होगी। और परवेज़ इलाही के ज़माने में तो एडमिनिस्ट्रेशन शहबाज शरीफ से भी बेहतर थी। फ़र्क यह है कि उसको ताली बजवाने का शौक़ कम था। शौक़ तो था ताली बजवाने का, हर एक को होता है, और चौधरी परवेज़ इलाही को भी कम नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ जितना नहीं। शहबाज शरीफ की तो टॉप प्रायोरिटी थी ताली बजवाना और फोटोशूट। इमरान खान साहब की भी टॉप वाहिद प्रायोरिटी ताली बजवाना, वाहिद प्रायोरिटी ताली बजवाना। काम बड़े किए उन्होंने, लेकिन ताली बजवाने के लिए काम के अपने तकाजे होते हैं। अब देखिए क्या हुआ। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस सूरत हाल से निमट नहीं सकता? आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मैंने ताज़ा तरीन चेक नहीं किया, लेकिन जब तक हफीज़ साहब महकमा मौसमियात के सरबराह थे, मैं उनसे राब्ते में रहता था, दुनिया के 8, गौर से सुनिएगा, दुनिया के 8 बेहतरीन महकमा मौसमियात में से एक पाकिस्तान का महकमा मौसमियात था। अब क्या है मुझे मालूम नहीं। 5 अक्टूबर का ज़लज़ला आया, हफीज़ साहब अपने घर से निकले,
انہوں نے کھمبے بجلی کے کھمبے کو ٹیڑھا ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی جب وہ دفتر جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹیڑھا ہو رہا ہے. اچھا 12 منٹ کے اندر وہ اطلاع دے چکے تھے. نہیں میرے خیال دفتر تو نہیں جا رہے تھے، تو ذرا ارلی آیا تھا، وہ مارکیٹ جا رہے ہوں گے، سودا سیلف لینے کے لیے جا رہے ہیں. 12 منٹ کے اندر انہوں نے سب سے پہلے پرائم منسٹر کو بتایا، پھر پریزیڈنٹ ہاؤس کو بتایا، پھر کیبنٹ ڈویژن کو بتایا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بتایا، چیف منسٹرز کو بتایا، تمام لوگوں کو، سارے چاروں چیف منسٹر کو اطلاع دی اور دفتر پہنچے تو ہی واز مینٹلی پریپیئرڈ کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے. اس وقت جو پشاور کے کور کمانڈر تھے انہوں نے علاقے کا چکر لگایا اور اعلان کیا کچھ نہیں، کوئی خاص نقصان نہیں ہوا. شیخ رشید صاحب جہاز میں بیٹھنے والے تھے، ان سے پوچھا اخبار میں سے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا، میں نے پتہ کر لیا، اور ملک سے باہر چلے گئے. یہ فرق ہوتا ہے ذمہ داری اور احساس غیر ذمہ داری کا اور احساس ذمہ داری کا. ہمارا محکمہ موسمیات کی جو تھی وہ استعداد کتنی تھی، صدر فاروق لغاری نے کہا میں شمالی علاقے میں جانا چاہتا ہوں. ان کو بتایا گیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آندھی آئے گی، ہیلی کاپٹر نہ اڑائیے گا. انہوں نے اڑایا تجربہ کرنے کے لیے، وہ وہاں تک پہنچے اور ذرا سے اڑایا تو پھر انہوں نے ہنس کے کہا کہ حفیظ صاحب نے ٹھیک کہا تھا. میں نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا آپ کو اطلاع تھی زلزلے کی؟ انہوں نے کہا نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری کے پاس پڑی رہی اطلاع. ٹھیک ہے، شہباز شریف تو خیر کچھ متحرک ہوتے ہیں، دو گو دا ڈیول از ڈیو. ارباب رحیم سے میں نے پوچھا آپ کو اطلاع تھی؟ اچھا، یہ تو ان سے میں نے بعد میں پوچھا. ارباب رحیم گیا شوکت عزیز کے پاس کہ مجھے بر وقت اطلاع نہیں دی. انہوں نے کہا فیکس نکالی، حفیظ صاحب نے کہا یہ ہے فیکس. اطلاع زبانی بھی دی، تحریری طور پہ بھی دی. اچھا، حفیظ صاحب کو ساتھ لے کے شوکت عزیز کراچی گئے، ارباب رحیم کو بلایا اور معاملہ سارٹ آؤٹ کیا. یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے بر وقت اطلاع دی. اب کیا ہوا؟ اب بھی این ڈی ایم اے نے کہا کہ ہم 3 دن سے نظر رکھے ہوئے تھے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. آپ کا کام نظر رکھنا ہے، آپ کا کام تھا چیختے. جب آگ لگنے والی ہو، کسی ملک میں آگ لگ چکی ہو، اللہ نہ کرے کسی بلڈنگ کو، تو آدمی چیختے ہیں، نظر نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اگر اتنے متعدد واقعات کے باوجود اور اس واقعے کے باوجود عمران خان صاحب بزدار صاحب کو برقرار رکھنے پہ مصر ہیں تو ان کی مرضی، وہ اپنی ضد پوری کر لیں. اور ایک کے بعد دوسری دیکھیے، ایک ہے آسمانی آفت ہے، بجلیاں ہیں، زلزلے ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران ہیں، مادر ایام ہیں. لیکن جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اتنا نقصان امریکہ میں کیوں نہیں ہوتا، جاپان میں کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے ڈاکٹر شعیب سڈل نے بتایا کہ برف باری ہوئی، ٹرین لیٹ ہو گئی، کچھ اور چیزیں ہوئیں. جب ہم جاپان کے ریلوے اسٹیشن پہ اترے، یعنی جہاں سے چلے تھے وہاں سے فرض کیجئے ٹوکیو پہنچے، ہر ڈبے کے آگے ریلوے کے اہلکار کھڑے تھے. جو گاڑی لیٹ ہوئی تھی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، اس کے حساب سے وہ پیسے دے رہے تھے ہر مسافر کو. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں لندن سے آیا، میرے بچے کا کھلونا کھو گیا برطانوی ایئر لائن میں. میں نے برٹش ایئر لائن کے ہیڈ آفس کو خط لکھا کہ میرے بچے کا کھلونا کیسے کھو گیا، ہم نے تو آپ کے سپرد کیا تھا، آپ کی ذمہ داری تھی. انہوں نے جواب میں معذرت کی، کھلونا خرید کے واپس بھیجا اور اس سے بہتر کھلونا واپس بھیجا. یہ ہوتی ہے مینجمنٹ. مری کی جو انتظامیہ ہے پرلے درجے کی کرپٹ اور بحث ہے. میں ملا چیف سیکرٹری صاحب کا، آپ کو پتا ہے وہ میں ایشو جو ہے 4 مہینے اس کو پرسو کرتا رہا کہ 8 منزلہ بلڈنگ کیسے بن رہی ہے. ایک ایم این اے بنا رہا تھا، غیر قانونی والا سارا سسٹم، ایک ایم این اے بنا رہا تھا، اس کا فرنٹ مین بنا رہا تھا. میں نے سوچا کہ میں ٹی وی پہ بات کرتا ہوں، کالم لکھتا ہوں، خط کرتا، وہ اپنا میسیجز بھیجتا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا. ڈپٹی کمشنر فون ہی نہیں سن رہا تھا. کمشنر نے سنا، اے سی جو ہے مجھے چکمہ دے رہا تھا، سر کل گرا دیں گے، پرسوں گرا دیں گے، سر منڈے کو گرا دیں گے، سر جمعرات کو گرا دیں گے. میں جناب گیا چیف سیکرٹری کے پاس ٹائم لے کے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیٹھتے ہی میں نے یہ کہا کسی تمہید کے بغیر آپ کا اے سی کرپٹ ہے اور وہاں 8 منزلہ بلڈنگ بن رہی ہے. انہوں نے مجھے جواب دیا
8 मंजिला बिल्डिंग की इजाज़त नहीं है, बेसमेंट +2। और आपने ठीक कहा ऐसी करप्ट है, आपके आने से पहले मैं उसे बरतरफ कर चुका हूँ, हालांकि मेरी आपकी बात नहीं हुई थी, मैंने नया एसी लगाया है, वो ठीक है। उसके बाद से वो MN जो मेरा ज़ाती दोस्त है, गहरा ज़ाती दोस्त है, उसको टिकट मिलने में मेरा हिस्सा है शायद सबसे ज़्यादा, वो मुझे फ़ोन पे फ़ोन करता है। मैंने एक दफ़ा उसे कहा, एक फ़ोन सुना और उससे कहा मुझे फ़ोन ना किया करो, मैं जुल्म की हमायत नहीं कर सकता। उस औरत को धक्के दिए गए, उसका तमस्खर उड़ाया गया, उसका दरवाज़ा तोड़ा गया और ये सब कुछ होता रहा। फिर मैंने IG साहब को तलाश किया, उनसे मुलाकात तो ना हो सकी, उन्होंने कहा डोंट यू वरी, मैं अभी इसको चेक करता हूँ। अगले दिन वो पुलिस अफसर उस खातून की दहलीज पे बैठा माफ़ी मांग रहा था। जब आप करना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं, और जब आप बेहिस हो जाते, बेहिसी है, बेहिसी। अभी कराची पे हम बात करेंगे तो बताएंगे। देखिए नुकसान तो होना था, दूसरी तरफ है इतनी बेशऊरी है, इतनी कम फहमी है। ओ भाई वो इतनी बर्फ गिर रही है, आप 1 लाख गाड़ियां गई, कैपेसिटी तो 31-32 हज़ार की है। देखिए दाखिली जो है जी, कैपेसिटी कितनी है? 31 से 32 हज़ार गाड़ियां सिर्फ जा सकती हैं। गाड़ियों की कैपेसिटी है। हर वो शख्स जो कभी मरी गया है, हम भी गए मरी, बर्फबारी के मौसम, 12 तो नहीं 2-4 दफ़ा गए। जब बर्फ़ गिरने लगती है, गिरनी शुरू होती है तो फ़ौरन गाड़ी पे बैठते हैं और शहर से निकल जाते हैं। इधर हमारे लोगों का हाल यह है कि बर्फ़ गिर रही है, इत्तला दी जा रही है कि बर्फ़ गैर मामूली तौर पर गिर रही है और मुसीरें जाने के लिए रास्ते बंद है तो भी कह रहे हैं कि ज्यादती है हमारे साथ। और जब सयाहों को रोका जाता है तो मरी के जो ताजर हैं वो शोर मचाते हैं, अब हमारे रिस्क का दरवाजा बंद कर रहे हैं। 10, 20, 50 आदमी मर जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? हारून साहब आपकी मेरी बात सुने। और सदाकत अब्बासी साहब कहते हैं कि मरी के लोगों ने बड़ी मदद की चंद लोगों ने, जिन्होंने की, खुदा उन्हें खुश रखे, उसका अजर दे। अगर ये सवात होता, लोग अपने घरों के, हुजरों के, डेरों के दरवाजे खोल देते। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। मरी एक ऐसा शहर है जिसे सियाहों को गुरेज करना चाहिए आम हालात में भी। वहाँ तो माफिया बन गया अरुण साहब, इसलिए वो मारते हैं मुसाफिरों को। एक कमरे का किराया एक आदमी से 1,000 रुपये लेते हैं, एक से 3,000 रुपये लेते हैं, एक से 7,000 रुपये लेते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं अभी सूरत हाल क्या है? कम से कम 25,000 एक रात का और ज्यादा से ज्यादा 40 से 50,000 एक रात का। उन्होंने जी इतने पैसे लिए जमात इस्लामी वालों ने, खुदा उनका भला करे। मैंने वो बिल्डिंग देखी है, बच्चियों की तालीम के लिए एक बिल्डिंग है, वो उन्होंने खोल दी, हीटर लगा दिए। उसमें कितने आदमी समा सकते हैं, लेकिन जितने समा सकते हैं उन्हें हीटर भी लगाया, खाने का भी बंदोबस्त किया। और गालिबन गजाली फाउंडेशन का वो अदारा है, मैं कोई 20 साल पहले वहाँ गया था। हुकूमत ने भी फाइनली ये किया, इसलिए कि जब वज़ीर आज़म साहब के इल्म में आया, बुज़दार साहब को तो कुछ कर नहीं सकते। बुज़दार साहब तो पानी की ये बोतल भी उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रख सकते। यही है अरुण साहब के इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म साहब के इल्म में आया, फिर गेस्ट हाउस खोल दिए गए, फिर सरकारी इमारतें खोल दी गई। लेकिन काम किसने किया? फौज ने। अब आप देखिए मीडिया का रवैया। एक खातून ने, मशहूर खातून ने मैसेज किया है कि अब ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब इसकी जिम्मेदारी भी पिछली हुकूमतों में डालते। एक दूसरे अखबार ने भी, इसने जो मातूब है इस वक्त हुकूमत का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी, उसने एक तस्वीर छापी कि ये देखो एक फौजी जवान जो है वो एक आदमी को बचा के ले जा रहा है। मीडिया का भी कमाल है कि भाई आपको इस वक्त सियासत की सूझ रही है। 22 आदमी तो कन्फर्म है, हो सकता है 30-40 22 तक अभी कन्फर्म कर दिया है। शेख साहब भी पहुंचे। बात यह है कि लोग बर्फबारी से नहीं मरे हैं, दुनिया में इससे ज्यादा बर्फबारी होती है, बेहिसी से मरे। मैं आपको अर्ज करता हूँ, गुलाम इसहाक खान साहब ने मुझे बताया कि वो वाक करने के आदि हैं रात के खाने के बाद, कि मास्को में वो कमरे से बाहर निकले, अच्छा, और उन्होंने वाक करने की कोशिश की। -40 होता, -40, यहाँ -40 नहीं था, तो उन्हें पता चला कि वो वाक नहीं कर सकते। और आपने भी शायद वो फिल्म देखी हो, मैंने भी देखी है सोशल मीडिया पे, अब तो कोई चीज़ छुपी रहती नहीं। मास्को के मुसलमान बर्फ़ से वुज़ू करते हैं,
وہ ایک مجھے نام یاد نہیں رہا, ون آف دی ٹاپ فلاسفرز, اس نے کہا تھا دیر از نو بیڈ ویدر, اٹ از بیڈ کلاتھنگ. جب آپ بندوبست نہیں کرتے اور آپ جانتے نہیں آپ کو کیا کرنا ہے, -40 ٹمپریچر میں انسان زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے, اسکیموں زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے, جہاں سارا سال برف گرتی رہتی ہے. سوال یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو تمیز سکھانی ہوتی ہے کہ بھائی احتیاط کریں, اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالیں, زندگی قیمتی ہے. مرے اس طرح ہیں کہ ہیٹر چلا دیا, گاڑی میں بیٹھ گئے. ہوتا یہ ہے دنیا بھر میں جہاں ایسی برف باری ہوتی ہے, میں کیلیفورنیا کی ہائٹس پہ ہوتی ہے فرض کیجئے, وہ گاڑی بند کریں گے, اپنا کیمپ وہ نکالیں گے, خیمہ نکالیں گے, اس میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور بندوبست کریں گے کہ ٹوپی صحیح پہنی ہوئی ہو, لباس صحیح پہنا ہوا ہو, جس سے گرمائش میسر آ سکے, کوئی ہیٹنگ کا بندوبست ہو. یہ ہے قصہ. اور یہ ایک حادثہ ہو گیا, اس میں ہم روئیں گے, پیٹیں گے, شور مچائیں گے, اس کا تجزیہ کریں گے, کچھ دن میں ہم اس کو بھول جائیں. ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب, حکومت کی بھی بات کر دی آپ نے, عوام کی بھی. فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے ایک ہفتے سے انتظامیہ الرٹ جاری کر رہی تھی کہ بڑی تعداد میں سیاح. الرٹ نہیں جاری کرنا تھا, ہر خبر نامے میں یہ بتانا تھا کہ خطرہ ہے. کیا نہیں, وہ تو ہمارے لوگ بھی کمال کے ہیں نا, منع کرنے کے باوجود جاتے رہے. ہارون صاحب, جہاں سے ٹول پلازا سے لوگ گزر رہے ہیں, ٹول ٹیکس ادا کر رہے ہیں, کیا اس جگہ کو بند نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ نہیں, وہی روک دینا چاہیے. یہی تو غلطی کی ہارون صاحب, ٹول ٹیکس وصول کرتے رہے, 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں وہاں پر پہنچ گئیں اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. کیا آپ نے پریکٹیکلی ڈسکریج نہیں کیا, آپ نے زبانیں ڈسکریج کیا, آپ نے انسانوں کو مرنے دیا, آپ اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے قدرتی آفت تھی, لیکن جو بھی قدرتی آفت آتی ہے, یعنی پولیس کا حال یہ ہے, وہ اتنی خوف زدہ ہے, نہ وہ تاجروں کو روک سکتی ہے, وہ نہ جانے والوں کو روک سکی. پھر رینجرز کو بلانا پڑا, اور امدادی سرگرمیوں کے لیے. یہ ہم نے کس لیے بنایا ہے NDM میں, کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ آنے والے ڈیزاسٹرز کے حوالے سے پتہ چل سکے. پھر فوج کو بلانا پڑتا ہے. بھئی کیا سول ادارے آپ نے بنائے؟ عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں سول اداروں کو کتنا بہتر کیا ہے. چیف سیکرٹری کے ذریعے چلا لوں گا, IG کے ذریعے چلا لوں گا, اور ایک ایسے شخص کو چیف منسٹر بنا کے رکھوں گا. صوبہ برباد ہوتا ہے تو ہوتا رہے, اس کو میں تھپکاتا رہوں گا, میں اس کو رکھوں گا, تھپکاتا رہوں گا, سپورٹ کرتا رہوں گا. شہباز شریف کتنا بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا, اپنی ذات کے لیے سوچتا تھا, اپنی ذاتی سیاسی ترجیحات پہ ترقیاتی منصوبے بناتا تھا. مگر ڈینگی آیا تو صبح 6 بجے اٹھ بیٹھتا تھا نا, اور سرکاری افسروں کو بھی بلا بھیجتا تھا. اس نے فائٹ کیا نا. اس کے عثمان بزدار صاحب کے دور میں ڈینگی آیا, انہوں کا موسم ٹھیک ہوگا تو صحیح ہو جائے گا, سردی زیادہ پڑے گا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو 2-4 سال میں مر جاتے. شدید بارشیں ہوتی تھی ہارون صاحب, چاہے فوٹو شوٹ, مگر شہباز شریف صاحب نکلتے تو تھے باہر. نہیں, نو فوٹو شوٹ. دیکھیے یہ طنز کرتے ہیں, نکلتے تو Give the devil his due. وہ باہر نکلتا تھا, نکلتے تھے, درست بات ہے. یہ پرویز الہی اس سے بھی بہتر تھا, وہ باہر نہیں نکلتا تھا, اتنا تصویریں نہیں چھپاتا تھا, لیکن وہ منصوبہ بندی پوری کرتا تھا, افسروں کو موٹیویٹ رکھتا تھا. وہ 6 بجے کی بجائے 9 بجے میٹنگ بلاتا تھا, لیکن ان کو موٹیویٹڈ رکھتا تھا. وہ کہتا تھا بھئی جو ہو سکتا ہے کرو. اچھا بھئی کیا ہو سکتا ہے, آپ بتائیں کیا ہو سکتا ہے, آپ بتائیں کیا ہو سکتا ہے, اور جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور حیرت کی بات یہ عمران خان صاحب ابھی بھی سوچ رہے ہیں شہباز شریف کا بھی حال یہ تھا, سنیے, شہباز شریف کا بھی حال یہ تھا کہ he was told 100 ارب روپے چاہیے, سیوریج پرانا ہو چکا ہے. اب کراچی پہ میں آؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی کا سیوریج قیام پاکستان سے پہلے ڈالا گیا تھا, بہت سے 70-80 سال پرانا ہے. تو اس کے لیے 300 ارب چاہیے, وہ دینے کے لیے زرداری صاحب تیار نہیں ہیں. لوگ مرتے ہیں تو مرتے ہیں. شہباز شریف نے کہا میں 100 ارب روپے زمین کے نیچے نہیں دبا سکتا, یعنی لوگ مرتے ہیں تو مریں. آپ نے غور کیا؟ جی جی, شو آف ہونا چاہیے زمین کے نیچے. میں وہ چیز بناؤں گا جو نظر آتی ہو, شو آف ہونا چاہیے, جو سامنے نظر آتی ہو, جس پہ مجھے داد ملے, جس پہ مجھے ووٹ ملے. انسانی زندگیوں کو کسی کو انسانی زندگیوں کی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب سانحہ مری کے اوپر انکوائری کا حکم دے دیا عمران خان صاحب نے. ہارون صاحب نہیں, وہ ٹھیک کیا, وہ تو انکوائری کا حکم دیا. ہم دیکھیں گے کہ اس حکم پہ عمل درآمد کتنا ہوتا ہے. کیا اپنی غلطیوں کا ازالہ بھی ہوگا اس میں؟ جب تک وہ سول سروس کو ٹھیک نہیں کرتے, اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ بزدار صاحب کو یہ نہیں کہتے کہ اپنے اس گھر میں جا کر جس کی غربت کا رونا رویا انہوں نے, میں وہ گھر دیکھ کے آیا ہوں. وہ بہت بڑا گھر ہے, ان کے بہت سارے گھر ہیں, ایک گھر نہیں ہے, ان کے بہت سارے گھر. وہ بہت بڑا گھر ہے, فارم ہاؤس ہے, اس میں عمرا رہتے ہیں. یہ بات غلط ہے کہ ان کے گھر میں بجلی نہیں, ان کے گھر میں وہ
سولر پینل لگے ہوئے ہیں اور اس گھر میں وہ رہتے نہیں ہیں جس گھر کا حوالہ دیا گیا تھا، اس میں بجلی نہیں ہے۔ چلیے بریک کی طرف ابھی چلتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے۔ جس طرح سے مسائل کے حوالے سے ہارون صاحب نے مکمل پکچر ہمارے دیکھنے والوں کے سامنے رکھی ہے، شہر کراچی کی بھی کچھ تصویر آپ لوگوں کے سامنے ایسی رکھنے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، ویسے تو آج کا پورا دن ہی بڑا افسردہ ہے، مگر سیاست کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ کافی ٹائم سے آپ نے کوئی بہت بڑی خبریں ہیں، لیکن مطلب وہی معمول کی خبریں ہیں۔ ایک نئی خبر یہ ہے، ڈینیل ہینن ہے ایک صاحب، وہ ہیں حکمران پارٹی کے اپنا وائس چیئرمین، وہ آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، انہیں لے کے گورنر سرور صاحب گئے تھے اور کوئی 20 آدمی آ چکے ہیں۔ وہ ان کا آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ رہے ہیں وہاں، یعنی پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں اور یورپین پارلیمنٹ میں ان کا آنا جانا رہا ہے، تو ان کے روابط ہیں۔ تو اصل میں تو ان سے یہی کام لینا چاہیے، یا ایک اور کام ہے جو ان سے لیا جا سکتا ہے۔ تو خام گورنر بنا کے بٹھایا ہوا ہے ایک اونچی سی کرسی پہ، لوگوں سے رسمی ملاقاتیں کرتے رہے۔ تو وہ وہاں گئے تھے، تو ایک ہفتے میں 2 ملاقاتیں ان کی وزیر اعظم سے ہوئیں۔ تو سرور صاحب میں 2 خوبیاں ہیں، باقی تو خیر ظاہر ہے وہ روایتی سیاستدان ہیں اور اپنی غرض کو ہی سوچتے ہیں، لیکن 2 خوبیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صاف صاف وزیر اعظم کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک۔ ایک یہ کہ پہلے عرض کر چکوں کہ تنقید برداشت کرنے کی ان میں بڑی صلاحیت ہے۔ ان کے نہایت قریبی ذرائع نے وہ یعنی مجھے میسیج بھی ملا آج کہ بھئی اگر آپ ملنا چاہتے ہیں، وہ کام تھا، میں نے ان سے کہا ہوا تھا کسی غریب آدمی کا، تو آپ آ جائیں۔ تو میں دانستہ ان سے نہیں ملا تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ گورنر صاحب پہ ہی ذمہ داری آ جائے کہ بھئی انہوں نے بتا دیا، میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو مگر مجھے تجسس ہوا کہ بھئی یہ بات کیا ہے؟ اچھا، یہ ڈینیل ہینن اور یہ وفد کے وفد آ رہے ہیں، چکر کیا ہے؟ یہ ٹریڈ انیشیٹو جو ہے وہاں اس کے بھی سربراہ ہیں اور ان کا بڑا اہم رول ہے۔ تو پھر اس میں کچھ معلومات ملیں، وہ روئے پیٹے ہیں وہ وزیر اعظم کے سامنے، اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کے دور میں سڑکوں کی لاگت کم ہے، یعنی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، اس کے باوجود سڑکوں کی لاگت کم ہے، مگر جو سڑکیں خود پی ٹی آئی کے دور میں بنی ہیں وہ اس کے نقشے لے کے گئے، انہوں نے کہا یہ دگلے ٹوٹ گئی ہیں، یہ ہمارا ٹھیکیداری نظام ہے۔ یعنی جو پچھلے 3.5 سال اس میں بھی کچھ ٹوٹ گئی ہیں، اس کی وجہ ٹھیکیداری نظام ہے، اس کی وجہ ایک آدمی ہے، اس کا نام عثمان بزدار ہے۔ پھر انہوں نے پیشکش کی وزیر اعظم کو، کیا کہ میں گورنری چھوڑتا ہوں، پارٹی کی تنظیم کرتا ہوں، اگر بزدار صاحب بیٹھے رہے تو الیکشن ہوا تو لڑ چکے ہم، بلدیاتی الیکشن بھی 2023 کا بھی، تو میں اس کے لیے جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے، میرا اندازہ ہے کہ وہ خود بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور ایک متحرک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی وہ اس سے پہلے بھی ان کی کچھ ایسی خبریں عمر بھر وہ متحرک رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، کوئی پچھلے ہفتے بتایا، اس سے پچھلے ہفتے کے تعلقات ان کے ٹھیک ہو چکے ہیں اور وہ ریزرویشنز ان کی ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن اب عمران خان صاحب کا تو ایک مسئلہ ہے کہ عثمان بزدار میرا چہیتا ہے، اس کو ہر حال میں نے بچانا ہے، یہ میری ضد ہے، میں نے اپنی ضد پوری کرنی ہے، میں نے اپنی ایگو فیڈ کرنی ہے۔ پختونخوا محمود خان کے ہاتھوں برباد ہو رہا ہے، بلوچستان ارکان اسمبلی کے ہاتھوں برباد ہو رہا ہے۔ جو اچھا چیف منسٹر تھا اس کو نکال دیا، جو کچھ نہ کچھ ضابطوں کی پرواہ کرتا تھا، کرپٹ نہیں تھا، اور ایک ایسا چیف منسٹر لگا دیا ہے جو 2 بجے دفتر آتا ہے، 2 بجے۔ ٹھیکوں کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، میں نے کہا شور مچایا پچھلی دفعہ، کوئی رسپانس ہی نہیں، کوئی سرکاری ترجمان اس کا جواب دے۔ حکومت بلوچستان کا کوئی ترجمان کہے ہارون رشید جھوٹ بولتا ہے، وہ 2 بجے نہیں آتے، صبح 9 بجے دفتر آتے۔ یہ تو عالم ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بتائیے نا ہارون صاحب، جب عمران خان صاحب کی ہم اور عثمان بزدار صاحب کی بات کرتے ہیں
تو عمران خان صاحب یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ مطلب ایسے آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ صحافت میں گزارا ہے, کبھی ایسا چیف منسٹر دیکھا ہے ہارون صاحب؟ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ نہیں, اپنی پوری پریکٹیکل لائف جرنلزم میں بسر کیا ہے. کتنے عثمان بزدار دیکھے ہیں آپ نے؟ 3 years and 6 months. کتنے عثمان بزدار دیکھے؟ میں نے اپنی پوری زندگی میں پوری دنیا میں کہیں کوئی عثمان بزدار نہیں دیکھا. آپ کی صحافتی آنکھ کیا کہتی ہے؟ میں دنیا بھر میں گھومتا پھرتا رہا ہوں, میں افریقی ممالک میں گیا ہوں, میں سری لنکا گیا ہوں, میں نے سعودی عرب کے وہ نالائق لوگ دیکھے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کارکردگی دنیا میں سب سے کم ہے. میں نے ایسا نالائق کوئی نہیں دیکھا. تو عمران خان صاحب یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ وہ تشہیر نہیں ہوتی, دنیا کو پتہ چلے گا عثمان بزدار نے کیا کام کیا؟ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کالمسٹوں کی. ایک کالمسٹ کی ڈیوٹی ہے وہ ہفتے میں 2 کالم زردہ یہ ثابت کرنے کے لیے لکھتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب بہت کام کر رہے ہیں. مگر میں یہ کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ جوس کی بوتل ہے؟ کس طرح ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ جوس کی بوتل ہے؟ یہ پانی کی بوتل ہے. اچھا چلیے ہارون صاحب کراچی کے مسائل کے اوپر بات کر لیتے ہیں. چلیے پی ٹی آئی یہاں تو جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے, کراچی کے اندر کیا کر رہی ہے؟ کراچی میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ کو جیت جائیں گے, کراچی کو جیت جائیں گے ہم لوگ, وہاں پہ بھی دیکھیے جھنڈے گاڑ دیں گے. 1100 ارب کا پیکج تھا, ہاں جو حکومت نے 2.5 سال پہلے اعلان کیا تھا. جی ایسا ہی ہے. اس میں 285 ارب روپے دینے تھے سندھ حکومت نے, 250 اپنا 250 سندھ ارب روپے سندھ حکومت نے دینے تھے, 285 ارب روپے چینی قرضہ تھا, باقی عالمی اداروں نے دینے تھے یا وفاقی حکومت مل جل کے پورا 1100. اچھا اس کو تو چھوڑے نا کہ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے. وفاقی حکومت بھی کوئی کارنامہ نہیں انجام دیا لیکن کچھ نہ کچھ کر رہی ہے. سندھ حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کو کوئی پوچھتا کیوں نہیں؟ یہ بربادی ہوئی 18ویں ترمیم سے. نواز شریف صاحب اس کے ذمہ دار ہیں, انہوں نے تیسری دفعہ وزیر اعظم بننا تھا تو یہ شرط عائد کی گئی تھی 18ویں ترمیم کو مانیں گے. اس کے انیشیٹر تھے زرداری صاحب جو اے این پی کے ممبر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اے این پی کے ممبر رہے, پہلے الیکشن اس سے لڑا تھا اور چند سو ووٹ لیے تھے, اور اے این پی اس کی ذمہ دار تھی جس نے پختونخوا صوبے کا نام رکھنا تھا. میں نے کہا چودھری نثار سے کہ غالباً چیف منسٹر بھی ان کے ساتھ ہے, میرے گھر تشریف لائے تھے, میں نے ان سے کہا کہ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں, وہ دریا کا کیا نام ہے, اباسین. اچھا تو آئی واز اسٹنڈ ٹو ہیئر چودھری نثار نے یہ تو بڑا مشکل نام ہے. کے پی کے آسان ہے, پختونخوا آسان ہے, اباسین مشکل ہے. اباسین کیا ہے؟ اباسین تمام علاقوں سے گزرتا, اباسین دریا سندھ کو کہا جاتا ہے, وہاں دریاؤں کا باپ. اچھا ٹھیک ہے, جو کہ وہ ہے. اچھا یہ ان کی مصلحتیں تھیں, ان کی دبئی میں جائیدادیں ہیں, ان کی یورپ میں جائیدادیں ہیں, ان کی فرانس میں جائیدادیں ہیں, برطانیہ میں جائیدادیں ہیں. پوچھ کیوں نہیں سکتے ان سے؟ اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ اختیارات صوبوں کے پاس ہیں, مرکز کے پاس نہیں ہے. گورنر راج لگایا نہیں جا سکتا صوبائی اسمبلی کی مرضی کے بغیر, کچھ عرصے کے لیے لگایا جا سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری یہ ہے کہ 2 ماز نہیں کھولنا چاہتی, اس لیے نہ وہ عمران خان صاحب کو میں نے پوچھا ایک دفعہ بڑے بھائی صاحب سے, اچھا محکمہ زراعت والوں سے, کہ آپ انہیں مشورہ نہیں دیتے کہ کوئی کمپیٹنٹ چیف منسٹر رکھ لیں؟ انہوں نے کہا ہم نے مشورہ دیا تھا, مشورہ ہی دے سکتے ہیں نا, وہ منتخب وزیر اعظم میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مؤدبانہ طور پر شائستگی سے جو کچھ کر سکتے کیا. دیکھیے پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے, جو مرضی کرے. زرداری خاندان کو پیپلز پارٹی کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے, آپ نے وہ کلپ دیکھا تھا, ایک آدمی نے کہا سائیں میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا, اس نے کہا میں تمہارے ووٹ پہ فلاں کرتا ہوں. جی جی ٹھیک ہے جی. پولیس ان کی ہے, انتظامیہ ان کی ہے, تمام لوگ جو بھرتی کیے جاتے ہیں وہ اس نقطہ نظر سے بھرتی کیے جاتے ہیں یہ ہمیں ووٹ دیں گے بھی, دلائیں گے بھی. صرف کراچی سٹی میں, صرف کراچی سٹی میں صرف ایک مد میں 100 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. 100 ارب روپے کا سالانہ پانی بیچا جاتا ہے, 16,000 ٹن کوڑا پیدا ہوتا ہے, 8,000 ٹن اٹھایا جاتا ہے, 8,000 ٹن وہیں رہتا ہے. شہر میں گندگی نہیں ہے, گندگی میں شہر ہے. جب ہم پیکنگ میں داخل ہوئے بیجنگ میں تب میں نے کہا تھا یہ تو باغ میں شہر ہے. it was the top polluted city of the world. بیجنگ دنیا میں سب سے زیادہ آلودہ شہر تھا, جو کہ اب لاہور ہے. ٹھیک ہے, کتنی قطاریں تھیں درختوں, کین یو امیجن کہ مرکزی شاہراہ پہ درختوں کی کتنی قطاریں تھیں؟ یعنی
गिनने में नहीं आती थी, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। और हम शंघाई गए तो पता चला हर किलोमीटर पे एक पार्क है, हालांकि वहाँ समंदरी हवा आती है, पोल्यूशन का इतना मसला नहीं है, मतलब बीजिंग जितना नहीं था तो सही वहाँ भी। अब कि क्या क्या चीज़ आपको पता, एक खाकरू भर्ती नहीं होता बगैर रिश्वत दिए। पब्लिक सर्विस कमीशन का ये हाल है कि दुनिया का वाहिद पब्लिक सर्विस कमीशन है कि जो सिर्फ देही सिंध के लोगों को भर्ती करता है जी। वो बना लेते हैं डोमिसाइल वहाँ का, ठीक है। ओ भाई, आपने कोटा सिस्टम रखा था भुट्टो साहब ने 10 बरस के लिए, चलो 10 न से 15 बरस, आप उनकी तालीमी हालत बेहतर बनाते हैं, उन्हें आप आज क्यों बना रहे हैं? क्या उनके सरों में वही 1300 सीसी के दिमाग नहीं है? नहीं तो हारून साहब हल क्या है ना, अब हल क्या है? वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, जमात इस्लामी वहाँ पे खड़ी है, एमकेएम की बातें हैं। जमात इस्लामी वाले हफ्ता भर से बारिश में बैठे वहाँ कैंप लगाए हुए हैं, उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं। हाल उसका ये है कि लोग उठें, और क्या हाल है, अपने घरों पे कम से कम काले परचम तो लहराएं, और उसकी पीपल्स पार्टी जितनी जिम्मेदार है उतनी अपोजिशन जिम्मेदार है। वो उठ के खड़े ही नहीं होते। देखिए ना, पीपल्स पार्टी को इतनी भी ताकत जागने को तैयार ही नहीं भाई। 2018 में जमीयत उलमा वो एक जीडीए के उम्मीदवार ने हरा दिया, अच्छा, उसके एमएनए की सीट पे, ग्रैंड डेमोक्रेटिक। और ये एक ज़मीनी इलेक्शन में 50,000 वोट लिए जमीयत उलमा इस्लाम वालों ने। हालांकि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी वालों की धांधली की कैपेसिटी ज़्यादा है। तकलीफ की बातें मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कर रहे हैं। हारून साहब की तरफ चलिएगा। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हमेशा की तरह अभी भी हमें अदनान आदिल साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अदनान आदिल साहब। अदनान आदिल साहब, ये बताएगा काज़ाकिस्तान से मुताल्लिक जो खबरें सामने आ रही हैं, सियासी इंतशार बहुत ज़्यादा है, फसादात जारी हैं, वहाँ पर आग लगाई जा रही है, झड़पें हो रही हैं, कई सिक्योरिटी एहलकार हैं जो कि हलाक हो गए हैं, ये असल मामला है क्या? ये इस सियासी इंतशार की वजह क्या है? जी देखिए कि जो काज़ाकिस्तान में आपको जैसे आपने कहा कि हंगामे फूट पड़े हैं और सियासी एहतजाज हो रहा है, उसमें 18 जो वहाँ के सिक्योरिटी के लोग हैं वो हलाक हो चुके हैं और दर्जनों मुजाहिरीन भी, और 700 लोग ज़ख्मी हैं, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और रूस की फ़ौजें वहाँ अमन व अमान कायम करने के लिए दाखिल हो गई हैं। तो पहले तो हम थोड़ा सा बता दें कि जो काज़ाकिस्तान है ये वस्त एशिया का मुल्क है, बिल्कुल शुमाल में और रूस के जनूब में, तकरीबन 2 करोड़ आबादी का, और ये वस्त एशिया का सबसे खुशहाल मुल्क समझा जाता था और सबसे स्टेबल मुल्क, बहुत इस्तेहकाम था, अमन अमान था वहाँ पे 30 साल से। पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था, फिर 90 में आज़ाद हुआ और बिल्कुल वहाँ पर कोई बदअमनी कभी नहीं हुई। तो अचानक ये हंगामे फूट पड़े और हुआ ये कि वहाँ पे जो कुदरती गैस, जो हम सुई गैस कहते हैं, वहाँ पे बहुत वाफर मिकदार में होती है तेल और गैस, तो उसकी कीमतें जब बढ़ी तो लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया और इतना एहतजाज किया कि सरकारी इमारतों को जलाना शुरू कर दिया। वहाँ का सबसे बड़ा शहर है अलमाते, और बिल्कुल अलमाते के साथ ही वहाँ पे उनका दारुल हुकूमत है आस्ताना, जिसको नूर सुल्तान का नाम दिया गया है। तो वहाँ पे एयरपोर्ट को जलाया और मेयर के दफ्तर को जलाया। तो उस पर फिर वहाँ पर रूस ने अभी अपनी 2500 फ़ौजें भेजी हैं, जो कि एक बड़ा वाक़या है कि दूसरे मुल्क की फ़ौजें जो है अमन और अमान कायम करने के लिए आई हैं। मुजाहिरीन असल में ये चाहते हैं, शुरू तो उन्होंने किया था महंगाई के ख़िलाफ़, और फिर हुकूमत ने वो तेल की और गैस की कीमतें वापस कम भी कर दी और भी कुछ रियायतें दी, सब्सिडी दी राशन वगैरह पे। लेकिन वो महंगाई से जो लोगों को एक ट्रिगर मिला, वो उनकी और शिकायतें भी फिर जो है वो सामने आ गई। वो कहते हैं ये आमराना तर्ज हुकूमत बदला जाए, जमहूरियत लाई जाए, और ये जो यहाँ पे वहाँ पे 1990 से 2019 तक एक साहब की हुकूमत थी जिनको नूर सुल्तान नज़रबायोफ कहते हैं। जी जी। तो उनके वो 2019 में इक़्तिदार तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वो वहाँ के बाबाए कौम का मनसब उन्हें दे दिया गया और वो बड़े अहम हैं। उनके तमाम रिश्तेदार और वो जो उनके दोस्त जी ऑफिशियली,
تو ان کو پھر وہ جو اہم عہدوں پر جو لوگ انہوں نے اپنے چیلے چماٹے لگا دیے اور انہوں نے خوب دولت بنائی، تو اس کے خلاف لوگوں کا ریئیکشن ہے. وہ کہتے ہیں 30 سال میں ہمیں کیا ملا؟ ملک تو بہت امیر ہے، وہاں پر لوگوں کی جو آمدن ہے وہ ہماری نسبت تو کئی گنا زیادہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی دولت ہے تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ یہ تو ساری ناظر بایوف اور اس کے ساتھی جو ہیں کھا پی رہے ہیں. تو وہ لوگوں کا اب یہ کہنا ہے کہ یہاا پہ یہ آمرانہ سسٹم ختم کیا جائے، الیکشن کرائے جائیں. لیکن وہاں کی جو حکومت ہے، توقایف آج کل وہاں پہ صدر ہیں، وہاں پہ دیکھیے 70% آبادی مسلمان ہے اور 26% مسیحی آبادی ہے اور باقی مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. اور تو وہ وہاں پہ یہ جو حکومت ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ جو مظاہرین ہیں ان کی کچھ شکایات تو جنون ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو پرتشدد مظاہرے ہوئے یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے یہاں پہ، اور ان کو بیرونی امداد مل رہی ہے. ان کو یورپی ممالک ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. کہ یہ ان فسادات کو دہشت گرد فسادات کا نام دیا گیا، کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے کہ قازقستان کے اندر فسادات کو برپا کیا جائے؟ یہی وجہ ہے دہشت گرد فسادات قرار دیا جائے؟ یہ حکومت کا وہاں پہ یہی موقف ہے، اور اس کی ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ لوگوں میں اسلحہ تقسیم کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے جیسے یورپ امریکہ نے اور ملکوں میں اورنج ریولوشن لانے کی کوشش کی کہ وہاں پہ اپنی پسند کی حکومتیں لائی جائیں، تو اسی طرح کا یہاں بھی کوشش کی گئی ہے. اور روس کو بھی اسی خطرے کی وجہ سے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ کیونکہ قازقستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ CSTO اتحاد کا رکن ہے اور اس اتحاد کے ذریعے یہ بھی کہا گیا ہے کہ فضائی دستے بھی بھیجے جائیں گے. تو حالات مزید کشیدہ یعنی کہ ہو سکتے ہیں وہاں پہ. ہاں دیکھیے، وہ کنٹرول تو جب طاقت کا بہت زیادہ استعمال، یہ جو روس کی فوجیں وہاں گئی ہیں اور دوسرے وسط ایشیائی ملکوں کی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مقامی فوجیں شاید اپنے لوگوں پہ گولی چلانے سے اعتراض کر رہی تھیں. ان کو وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اتنا سختی سے طاقت کا استعمال کیا جائے. لیکن جیسے آپ نے پوچھا کہ خطے پہ کیا اثرات، تو ہمارے پہ بھی اثرات پڑ سکتے ہیں کیونکہ وسط ایشیائی ملک سے افغانستان کے راستے ہمارا بھی تعلق ہے، اور آپ کو پتہ ہے چچنیا تک کے لوگ تو پاکستان میں آئے ہوئے ہیں جب یہ افغانستان کا مسئلہ چل رہا تھا. تو ایک تو وسط ایشیا کا اثر ہم پہ بھی پڑتا ہے. چلیے آنے والے وقتوں میں عدنان صاحب دیکھیں گے کہ اس کے اثرات مزید کیا مرتب ہوں گے. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. وقت ختم ہو گیا، کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے افسوس ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی حالت پہ بھی، نون لیگ کے بھی اور عمران خان صاحب پہ بھی. ان کی حالت یہ ہے کہ قریب آؤ دریچوں سے جھانکتی کرنوں کہ ہم تو پابر رسن ہیں، ابھر نہیں سکتے. ملک اتنی بری حالت میں ہے کہ اگر لوگ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے، شائستہ جمہوری طریقے سے جد و جہد نہیں کریں گے، تو ملک کی اکانومی پہلے ہی تباہ ہو رہی ہے. اور یہ صرف مری کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی پورے ملک میں ہو رہا ہوگا. بہتر یہ ہے کہ لوگ اٹھیں اور احتجاج کریں. کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے گھروں پہ کالے پرچم ہی لہرائیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.